کشف الدجى حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ. جو ملک انہوں نے فتح کیا، حضور فرماتے وہ میرا ملک ہے، وہ خزانہ میرا خزانہ ہے، چابی اس کی مجھے دی گئی ہے. اور جیسے امت کی چابی حضور کے پاس ہے، امت کے ملک کی بھی چابی حضور کے ہاتھ میں، اسے اپنا ملک کہہ رہے ہیں غاصب. اور کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. ان کی خلافت کی حقانیت کے لیے اتنا بہت ہے کہ حضور اسے اپنا ملک کہہ رہے ہیں. اصول کافی وغیرہ اٹھا کے دیکھ لو آپ، اگر یہی ملے جو کہا جا رہا ہے تو ذرا اپنے بارے میں غور کر لو کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو. وہ خندق تو کھودی گئی ہے. جب خندق تیار ہو گئی، وہ لشکر آیا اور مدینے کے بالائی حصے پر بھی بیٹھ گئے لوگ، اور نشیبی حصے میں بھی بیٹھ گئے، چاروں طرف سے گھیراؤ کیا. لیکن جب شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اتنی بڑی خندق دکھائی دی، اب اس کو عبور کیسے کریں؟ ادھر ادھر پھرتے رہے، ان کے گمان بھی نہیں تھا. وہ سمجھے تھے کہ پہنچتے ہی پوری آبادی کو ہم زیر کر لیں گے، لیکن یہاں معاملہ ہی کچھ دوسرا. کسی طرف سے آبادی میں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے. بہت بڑی خندق. خندق کے اس طرف مسلمان ہیں، عورتوں کو سب مضبوط قلعوں میں رکھ دیا گیا تھا. جو وہاں مضبوط عمارتیں تھیں وہاں رکھ دیا گیا تھا، اور مرد سب خندق کے اس پار ہیں. یہ 3000 کی تعداد میں. اب مجبوراً ان کو پھر وہ خندق کے اس پار رکنا پڑا، آ ہی نہیں سکتے تھے اندر. کیسے خندق کو عبور کر رہے؟ وہی پتھراؤ ہوتا رہا، وہی تیر اندازی. 1 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. البتہ ایک دن عمرو ابن عبد ود، یہ بڑا شہد سوار تھا عربوں کا، مانا ہوا پہلوان، اور اکرمہ ابن ابی جہل اور کچھ اس کے ساتھی، وہ پوری خندق کا جائزہ لے رہے تھے. ایک جگہ ذرا چوڑائی کم ان کو دکھائی دی تو انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو چھلانگ لگانے کے لیے اگر ہم ڈالیں گے تو اس پار جا سکتے ہیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. گھوڑوں کی جست بھی مشہور ہے نا، سب جنگی گھوڑے تھے. اور پھر عربین ہارس تو مشہور ہیں. وہی ایک دن اس پار آ گئے، چند آدمی ان کے آئے. جب اس پار آ گئے تو ادھر بھی لشکر کھڑا ہے تیار. اب چونکہ وہ عرب کا مانا ہوا پہلوان ہے عمرو ابن عبد ود، پھر اس کے مقابلے کے لیے ادھر بھی جو مانے ہوئے ہیں اللہ کے شیر مولا علی بڑھے آگے. مولا علی آگے بڑھ.
اور بعض روایتوں میں ہے کہ خود حضور نے حکم دیا علی بڑھو اس کا مقابلہ کرو، علی آ گئے اس کے سامنے۔ جو مقابلے میں آئے وہ پہچانتا تھا مولا علی کو، وہ بڑی میٹھی میٹھی بات کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ ابھی بالکل جوان سال ہیں اور آپ کے باپ سے تو ہمارے بڑے اچھے تعلقات اور بڑے اچھے مراسم تھے، تو آپ جنگ نہ کریں، ہم سے نہ لڑیں۔ مولا علی نے فرمایا نہیں، میں پہلے نہیں لڑنا چاہتا ہوں، پہلے تو تجھے میں اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ لیکن جانتے ہو کیسے بلایا؟ ادعو کا الی اللہ و رسولہ و الی الاسلام، یہ الفاظ ہیں۔ میں تجھے بلاتا ہوں اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور اسلام کی طرف۔ ہم لوگ پہلے ہی جنگ نہیں کرتے، ہم صلح کی طرف بلاتے۔ اس نے کہا لا حاجت علی، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں یہ تو نہیں مانتا۔ کہا اگر یہ تو نہیں مانتا، سنا ہے میں نے کہ تو اگر کوئی بات پیش کی جائے دو تو ایک کو قبول ہی کرتا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا یہ تو نے قبول نہیں کیا، تو پھر اب تجھے مجھ سے جنگ لڑنی ہی ہے۔ کہا لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا اب تو میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بس وہ آپ ببولا ہو گیا، کیونکہ اس نے کہیں عرب میں ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی کہ اس کو کوئی کہے کہ میں قتل کر دوں گا۔ آپ ببولا ہو گیا، اتر پڑا تلوار لے کر کے۔ اور پھر جب جنگ ہوئی ہے تو بتاتی اتنی گرد اڑی ہے دونوں طرف سے۔ وہ بھی فنون حرب کا ماہر تھا، جنگی، جتنی چالیں تھیں سب اس کو معلوم تھیں۔ اور یہاں تو اللہ کے شیر ہی ہیں مولا علی۔ اتنی دھول اڑ رہی تھی کہ دونوں اسی میں چھپ گئے تھے، دونوں طرف سے پے در پہ حملہ ہو رہا۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ دھول بیٹھی تو دیکھا کہ علی اس کے سینے پہ بیٹھے، اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ جیسے پھینکا وہ جو اس کے ساتھ آئے تو وہ بھی سب بھاگ گئے۔ یہاں تو معاملہ ہے، اور مسلمانوں کی طرف نعرہ تکبیر بلند ہو۔ یہاں رک کے کہوں گا، یہ ہیں اولیاء کے سرتاج، یہیں سب سلسلے ولایت آ کے رکتا ہے۔ وہ صرف روزہ، نماز، تسبیح، حج، زکوٰۃ ہی کے دھنی نہ تھے، تلوار کے بھی دھنی تھے۔ علی اللہ کے ولی تھے، تلوار کے دھنی تھے۔ اب اولیاء کی کیا حالت ہے؟ تسبیح کے سوا کچھ نہیں۔ سلسلہ جہاں رکتا ہے تمام اولیاء کا، ان کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے قدم میں پہنچ جاؤ خدا تک پہنچنے میں اب شاید دیر نہیں لگے۔ لیکن دشمن اگر آئے انہیں اس کام سے روکنے، تو پھر اگر ان کا زور ولایت مشہور ہے تو علی کی تلوار بھی مشہور ہے۔ جوانوں میں کوئی جوان علی جیسا نہیں، اور تلواروں میں کوئی تلوار علی جیسی نہیں۔ ان کی تلوار بھی مشہور ہے۔ یہ گئی تلوار کدھر؟ جو باطل سے اسلام کا دفاع کرتی تھی۔ یہ اولیاء جو بنے پھرتے ہیں وہ بتائیں، وہ کدھر گئی، کس گوشے میں ہے؟ کاہے کو چھپے پھرتے ہو؟ وہ لا الہ میں جو لا کی تلوار تھی وہ گئی کدھر؟ یعنی جب کوئی نہ مانے، کسی طرح سمجھائے بجھائے
اور خواہی نہ خواہی آ کے حملہ آور ہی ہو جائے تو کیا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں؟ علی کہتے نہیں، جب نہیں مانتے ہیں آ کے گھیر ہی لیا ہے تب ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا، اللہ کا نام لینا، مقابلہ کرنا۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی مرد ہی نہیں، مردوں کے شاہ ہیں، اور یہاں مردوں کے شاہ مرد بنے ہیں، یہ بھی مرد بنے گھومتے ہیں، سچ بات کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ مردوں کے شاہ ہیں، جہاں مردوں کا تذکرہ وہ شاہ ہیں۔